वेलकम बैक। शारिक वोरा साहब, प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ मौजूद हैं। और शारिक वोरा साहब जिस तरीके से बता रहे हैं कि अभी तक वो जो उम्मीदें लगाई थी उन्होंने पाकिस्तान में जो मौजूदा गवर्नमेंट है या खान साहब से या पीटीआई गवर्नमेंट से जो उम्मीदें लगाई थी उनमें एक बहुत बड़ा मिसमैच है। शारिक साहब, आपने मिसमैच का जिक्र कर दिया, लेकिन ये मिसमैच पाकिस्तान की इंडस्ट्री को किस हद तक डेंट कर चुका अब तक? इंडस्ट्री को कोई बहुत ज़्यादा डेंट नहीं कर चुका, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जब ये कहता हूँ कि जी इसमें मिस मैच है तो मेरा मकसद ये है कि तवक्कात ज़्यादा थी और जो डिलीवरी है वो उन तवक्कात से बहुत नीचे है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि इस गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसीज़ की जिससे इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचा, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि डिवैल्यूएशन की वजह से, इंपोर्ट स्टेज पे ड्यूटीज़ की वजह से पाकिस्तान में लोकल इंडस्ट्री लगने में मदद मिली और मज़ीद मदद मिलेगी। इनफैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए तो जो टर्फ की जो स्टेट बैंक की स्कीम थी वो बड़ी अच्छी स्कीम थी। सिर्फ फाइनेंशियल स्कीम्स से इंडस्ट्री नहीं लगती, बुनियादी तौर पर इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, बिजली देनी है। और आप अगर बिजली इतनी महंगी देंगे जो कि रीजनल कंट्रीज़ से भी ज़्यादा महंगी होंगी और एक ऐसे इकोनॉमी में जो इनहेरेंटली वैसे ही बड़ी इनएफिशिएंट है, उसमें जब आप यूटिलिटीज़ इतनी महंगी कर देंगे तो हम दुनिया के में कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, आपका मैं स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था कि आप बजट आने वाला है, इसकी वजह से भी बिजनेस कमेटी थोड़ी सी बेयकीनी का शिकार है, क्योंकि कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं कि आने वाले बजट्स में शायद आईएमएफ को खुश करने के लिए कुछ नए टैक्सेस लगाए जाएं या ओवरऑल जो कर्जों की अदायगी उसके लिए भी नए टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। बजट के ऊपर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या स्टेक है अभी? कराची चैम्बर ने बजट तजावीज़ बड़े भरपूर तरीके से आज से कोई तकरीबन एक माह पहले ही हुकूमत को भेज दी हैं और अब हम उस प्रोसेस में आ गए हैं जहां हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अपनी उन भेजी हुई प्रपोजल्स पर बातचीत कर रहे हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं, हमसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, हम उनसे मीटिंग्स करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक में। आपका ये कहना है कि जी नए टैक्सेस लगा देंगे तो हुकूमत इस बात में खदशात तो मौजूद हैं। इस बात में खदशात हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको टीवी के इस प्लेटफॉर्म से ये कहूँ कि हुकूमत को ये मालूम है और प्राइम मिनिस्टर को भी ये मालूम है कि किसी भी नए टैक्स की पाकिस्तान के जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं वो अब उनमें सकत नहीं है। वो कत्तन इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई नया टैक्स पे कर सके। वजह उसकी ये है कि आपकी 22 करोड़ मुल्क में 29 लाख टैक्स पेयर्स हैं, उसमें से भी एक्टिव टैक्स पेयर्स जो हैं वो शायद 20 लाख हैं। बिल्कुल सही। और उन 20 लाख में से भी ट्रेडर्स हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ऐसा कोई भी कदम जिसमें एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को अगर आप नया टैक्स लगाएंगे तो उसके दो एक ये करप्शन में इजाफा होगा, टैक्स चोरी में इजाफा होगा और लोग टैक्स निज़ाम से मजीद खौफजदा हो जाएंगे। एफबीआर के नोटिस में भी इजाफा हो सकता है। एफबीआर के नोटिस में तो इजाफा हो गया है, ऑलरेडी हो गया। और बेसिकली ये एक ऐसी मिथ है जो कि अभी तक मेरा ख्याल है कि किसी बड़े बड़े रिसर्चर को, किसी फिलासफर को भी समझ में नहीं आई कि हमारी हुकूमतें, चाहे ये हुकूमत हो, इससे पहले वाली हुकूमतें हों, बजट आने से 2 माह पहले, 3 माह पहले वो पूरी ट्रेड और इंडस्ट्री को हरासमेंट में ले आते हैं और वो कहते हैं कि जी ये टैक्स गलत पे किया, ये कम पे किया, आपका डेस्क ऑडिट होगा, उसमें इतने पैसे लगेंगे, डिटेल्ड आपका ऑडिट होगा, उसमें इतने पैसे लगेंगे। ये वो पैसे हैं जो कि ऑफिशियल नहीं है, ये वो पैसे हैं जो डेस्क ऑडिट करने वाले डेस्क पे बैठा हुआ जो अफसर है उसको दिए जाएंगे। इनलैंड रेवेन्यू का, एफबीआर का, इनकम टैक्स का, सेल्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर बैठा हुआ है, ये उसकी बातचीत शुरू हो गई है कि आपका डेस्क ऑडिट है, ये 1 लाख रुपए में होगा, ये 10 लाख में होगा। वो जितनी बड़ी मुर्गी होती है उतना बड़ा डेस्क ऑडिट का जो है वो बिल आता है। यही वजह नहीं कि पाकिस्तान में जो लोग अभी टैक्स फाइलर हो जाते हैं वो घबराते हैं या दूसरों को मशवरा नहीं देते, क्योंकि उनकी जो अपनी स्टोरीज हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं। जो टैक्स फाइलर एक बार बन जाता है या जो एमनेस्टी स्कीम्स के थ्रू भी पास होके इन सारे प्रोसीजर्स का हिस्सा बन जाता है, उसी को इन दी एंड नोटिस का हिस्सा बनाया जाता है, उसी को मजीद चार्ज किया जाता है, ना कि इस तरह का इंकरेज किया जाए कि दूसरे नए लोगों को इंडस्ट्री में लाया जाए, टैक्स नेट में लाया जाए। तो ये तो मसला रहेगा सर आपके लिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि नए लोगों को टैक्स में लाया जाए। ज़रूरत इस चीज़ की है कि लोगों
جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو انسینٹیوائز کیا جائے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ نئے ٹیکس پیئرس کو یہ کانفیڈنس دیا جائے کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو ہم آپ کے کاروبار کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوں گے. دیکھیں ٹیکس کلچر جہاں بھی آیا دنیا میں اس نے انڈسٹری کو بزنسز کو پروموٹ کیا. پاکستان میں بالکل الٹا ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں جو پاکستان میں ٹیکس ریونیوز میں اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح سے پاکستان میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پے کرنے والے لوگ ہیں ان سے آپ ٹیکس بھی بڑھاتے جا رہے ہیں, ان پر سختیاں بھی کرتے جا رہے ہیں. آپ کا ٹیکس ریونیو پچھلے 10 سال میں 2 ٹریلین سے 5 ٹریلین کو ٹچ ضرور کر رہا ہے, لیکن کیا وہ نئے ٹیکس پیئر سے کر رہا ہے؟ ایگزسٹنگ لوگوں پہ لگایا جا رہا ہے. ایگزسٹنگ لوگوں پر لگایا جا رہا ہے. یہی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ابھی پاکستان کے پاس بہترین اپارچونیٹی تھی کہ جب دنیا بھر کی انڈسٹریز بند تھیں, پاکستانی وہ انڈسٹریز جو پاکستان سے نکل کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے ان کو واپس لایا جا سکتا, لیکن شاید ہم نے یہ اپارچونیٹی مس کر دی. لیکن شاہر صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں, اس ملک میں کس طریقے سے انڈسٹری لگ سکتی ہے جہاں پہ پالیسی کنٹینیوشن نہ رہے, پالیسی میکرز راتوں رات تبدیل ہو جائے؟ ہم نے دیکھا حفیظ شیخ صاحب کا راتوں رات تبادلہ ہو گیا, اب نئے نام آ جاتے ہیں, پھر آپ لوگ کی جو سفارشات ہوتی ہیں, آپ لوگ کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ ایک پرانے چہرے سے ہوتی ہیں, پھر ایک نئی انڈرسٹینڈنگ, اور این بجٹ کے وقت اتنا بڑا چینج, یہ انڈسٹری کے لیے کتنا پریشانی کا باعث ہے؟ دیکھیے ہم تو ایز نیشن جو ہے نا وہ ہم گلیمر اور سنسنی خیزی پر یقین رکھتے ہیں. آپ سوچئے کہ وہ حفیظ شیخ صاحب جو آج سے 15 دن پہلے سینیٹر بننے جا رہے تھے, اور سینٹ کی وہ مہم جو تھی وہ حکومت کی ناک کا بال تھا, آنکھ کا تارا تھا کہ جی ان کو آپ نے سینیٹر بنانا ہے. 15 دن کے بعد وہی شخص, وہی حفیظ شیخ فارغ کر دیے گئے. اس سے ڈیفینیٹلی ایک انسٹیبلٹی آئی ہے, اور اس سے یہ میسج آیا ہے کہ شاید چیزیں جو ہیں منسٹری آف فائنانس میں ٹھیک نہیں ہیں. اب حماد اظہر صاحب کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ حماد اظہر بینگ اے ٹرو پاکستانی, اے ینگ پرسن, اور پھر ان کا ایک ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہے. پھر جیسا کہ آپ نے کہا پاکستان کو FATF سے باہر نکالنے میں جو ان کی کاوشیں ہیں, کوششیں ہیں, محنت انہوں نے کی ہے. آلدو ایز انڈسٹری منسٹر میں نہیں سمجھتا کہ وہ کامیاب منسٹر تھے, لیکن جو ان کی دوسرے شعبوں میں خدمات ہیں ان کے تھرو پاکستان میں بہتر نتائج ملے ہیں. اور کراچی چیمبر جو ہے وہ ان کو ویلکم ہم نے اسی لیے کیا ہے, اس امید کے ساتھ کہ ایک الیکٹڈ جو منسٹر ہے جو کہ اکاؤنٹیبل ہوگا اپنے لوگوں کو, اپنے ووٹرز کو, وہ جب فائنانس منسٹر بنے گا تو وہ ڈیفینیٹلی ان چیزوں کا خیال رکھے گا کہ ایسی پالیسیاں بنائی جائیں جن کا ان ریالٹی پاکستانی بزنس اور انڈسٹری کے مسائل سے ہے. ہوتا یہ ہے کہ IMF کے سجیسٹڈ سلوشنز ہم نافذ کر دیتے ہیں. امید یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب بینگ لوکل پاکستانی وہ ایسی پالیسیز اور ایسی اسٹریٹجی لائیں گے جس کے تھرو ہمارے لوکل انڈسٹری اور لوکل بزنسز کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی. آپ نے حماد اظہر صاحب کا ذکر کیا. حماد اظہر صاحب کے لیے بجٹ پریزنٹ کرنا اس بار کوئی نیا عمل نہیں ہوگا, پچھلی بار بھی وہ بجٹ پریزنٹ کر چکے ہیں, لیکن سر ایک کنیکٹیوٹی کی بات تھی نا, اب وہ کنیکشن جو شاید آپ لوگ پچھلے 1 سال 6-8 مہینے سے حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ بنا رہے تھے, وہ کنیکٹیوٹی تو ڈسٹارٹ ہو گئی. وہ جو بزنس کمیونٹی, شاید حفیظ شیخ صاحب تو اتنا زیادہ بزنس کمیونٹی میں انٹو بھی نہیں ہوتے تھے, اتنی ملاقاتیں بھی نہیں کرتے تھے, بٹ اسٹل دیر واز سم تھنگ بٹوین. اب اتنا کم وقت ہے, نئے ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے, انڈسٹری کے لیے چیلنجز ہیں, کووڈ کی 3rd ویو ہے. اگر آپ سے میں کہوں کہ گورنمنٹ کو کچھ سفارشات دینی ہوں یا گورنمنٹ سے کچھ مطالبات ہوں, وہ کیا ہوں گے؟ دیکھیے گورنمنٹ کو تو سفارشات ہم بھی دے چکے, اور پورے پاکستان کی چیمبرز اور فیڈریشن سب کو سفارشات دے چکے. اس میں جو کراچی چیمبر کی طرف سے سفارش گئی ہے اور اس سفارش کو پاکستان کی تمام چیمبرز نے انڈورس کیا ہے, وہ ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جس کے ذریعے سے 67% ٹیکس گورنمنٹ کو ملتا ہے, اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے. اس لیے کہ یہ کام حکومت کا ہے, اور یہ کام حکومت نے بزنسز کو, انڈسٹری کو دے دیا ہے کہ ہم حکومت کے لیے ٹیکس ایجنٹ بن کر رہ گئے, اور اس میں کاما فل سٹاپ کی جب غلطی ہوتی ہے تو وہ ہم کو اس میں
پینلٹیز لگاتے ہیں, جرمانے لگاتے ہیں. یہ ایک ایسا کلچر ہے جس سے ٹیکس بڑھنے میں مدد نہیں ملے گی. کراچی چیمبر یہ سمجھتا ہے, پورا پاکستان کی انڈسٹری ٹریڈ یہ سمجھتی ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس نے ایکچولی بزنس کی گروتھ کو بہت نقصان پہنچایا ہے. حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ اگر بہت سارے ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم کو ختم نہ بھی کر سکیں تو اس میں سے بہت ساری کیٹیگریز کو وہ ڈیلیٹ کر دیں گے. تو یہ ہماری ایک تجویز ہے. دوسری ہماری جو بہت بڑی تجویز ہے وہ یہ ہے کہ نئے ٹیکس پیئرز پہ کسی قسم کا ٹیکس نہ لگایا جائے. تیسری ہماری جو بڑی سفارش ہم نے کی ہے وہ یہ کہ سیلز ٹیکس کا جو ریٹ ہے اس کو آپ سنگل ڈیجٹ میں لائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیلز ٹیکس کے ریونیوز بڑھیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیلز ٹیکس دینا شروع کریں اور 2 نمبر کام جو ہے سیل پرچیز کا وہ کم ہو, تو اس کے لیے سیلز ٹیکس کی شرح کو کم کرنا ہوگا. بہت شکریہ. شارق وورا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا کہ جو رائٹ ناؤ چیلنجز ہیں انڈسٹری کو, اگر وہ چیلنجز دور ہو جاتے ہیں تو اس سے نہ صرف انڈسٹری کا فائدہ ہوگا بلکہ گورنمنٹ کے لیے بھی اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. ٹیکس کی بات کی انہوں نے, دوسرے معاملات کی بات کی, اور یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر اس وقت ان سارے معاملات کے اوپر عمل نہ کیا گیا, اگر اس وقت ان سارے معاملات کے اوپر ایک پراپر ہوم ورک نہ کر کے فریم ورک تیار نہ کیا گیا, تو یہ بات یقینی ہے کہ پاکستان اس ریس میں پیچھے رہ سکتا ہے. کووڈ کی 3rd ویو آ چکی ہے, گورنمنٹ کے لیے بجٹ پریزنٹ کرنے کا وقت بھی آ چکا ہے, اور اس وقت کابینہ میں جو چینجز آ رہی ہیں اس سے نہ صرف حکومت کے لیے مسئلے ہوں گے بلکہ اس وقت جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی اس تمام تر سچویشنز کو لے کے بہت پریشان ہے. امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں خان صاحب اپنی کابینہ میں جو رد و بدل کے معاملات ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک بہتر ٹیم تشکیل دے سکیں گے جو کہ آنے والے 2 سے 2.5 سال کے عرصے میں نہ صرف پاکستان کو سرو کر سکے گی, پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو سرو کر سکے گی, بلکہ پاکستان میں جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو قابو کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرے گی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. میں اگین شارق وورا صاحب جو کہ پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے ہمیں وقت دیا اور اپنی آراء سے ہم سب کو آگاہ کیا. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.